غالباً 1920 میں نفسیات کی دنیا میں سب سے متنازع اور غیر اخلاقی تجربہ کیا گیا۔ اس کا کردار کچھ اس طرح نکلا کہ ایک چھوٹا بچہ جیسی سفید چوہے کو دیکھتا رونے لگ جاتا، یہاں تک کہ کوئی بھی چیز جیسے خرگوش جس کا رنگ سفید ہو، یا پھر سفید رنگ کا کتا، یا پھر سنتا کلاز کی سفید داڑھی، ان کو دیکھ کر وہ بچہ رونے لگ جاتا۔ ایک نو ماہ کا بچہ جس کے ذہن میں ابھی تک کسی فزیکل چیز سے خوف کھانے کے نام کا احساس تک پیدا نہیں ہوا، آخر وہ کیوں ڈرنے لگ جاتا؟ اس کے پیچھے دراصل ایک نفسیاتی ایکسپیریمنٹ تھا۔ حقیقت کیا ہے اور یہ ایکسپیریمنٹ مسلمانوں کے ساتھ کیسے ریلیٹ کرتا ہے، آئیے سمجھتے ہیں۔ 1920 میں ایک 9 ماہ کے بچے کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کیا گیا، ایک نفسیاتی ایکسپیریمنٹ۔ اس بچے کے والدین کے ساتھ لیگل پروسیس فالو کرنے کے بعد اس کو ایک کمرے میں بٹھایا گیا اور اس کے ساتھ 3 فیز میں ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا، جس میں پہلے فیز میں اس بچے کے سامنے مختلف جانور، جس میں چوہا، خرگوش، بلی اور یہاں تک کہ سانتا کلاز کی سفید داڑھی اور سفید روئی مطلب کپاس کو بھی لایا گیا۔ اس فیز میں صرف ان چیزوں کو اس کے سامنے لایا گیا اور کچھ نہیں کیا گیا۔ بچہ بلی اور چوہے وغیرہ کو چھوتا اور کسی قسم میں ڈر کا اظہار نہیں کرتا۔ کچھ وقت بعد دوسرا فیز شروع ہوا، جس میں باقی جانوروں اور چیزوں کو اس بچے کے سامنے لاتے وقت کچھ بھی نہیں کیا جاتا، لیکن جیسے ہی سفید چوہا اس کے سامنے آتا، اس بچے کے پیچھے ایک دھات پر ہتھوڑے سے زوردار ضرب لگائی جاتی، جس کی وجہ سے بچہ ڈر کر رونے لگ جاتا۔ اتنی چھوٹی عمر میں کسی فزیکل چیز سے ڈرنا یا خوف کھانا بچہ نہیں جانتا، لیکن بہت تیز آواز یا نیچے گرنے جیسے احساس وغیرہ سے خوف کھانا یا پھر ہراساں ہونا بچے کی بیسک انسٹنکٹ میں شامل ہوتا ہے۔ تو اس تیز آواز سے بچہ ڈر جاتا اور رونے لگ جاتا۔ کچھ دن ایسے ہی چلتا رہا۔ اس کے بعد فیز 3 شروع ہوا، جو سب سے زیادہ انٹرسٹنگ ثابت ہوا۔ اس فیز میں جیسے ہی بچے کے سامنے سفید چوہا آتا تو بچہ رونے لگ جاتا، حالانکہ اس وقت اس دھات پر ہتھوڑے کی مدد سے کسی قسم کی چوٹ نہیں لگائی جاتی۔ مطلب بچے نے اس چوٹ کی تیز آواز سے خوف کھانے کو چوہے کے ساتھ ایسوسیٹ کر لیا، اور جیسے ہی چوہا اس کے سامنے آتا بچہ رونے لگ جاتا۔ اور سب سے حیران کن بات تو یہ ہوئی کہ اب بچے نے سفید رنگ سے ہی خوف کھانا شروع کر دیا، چاہے اس کے سامنے سانتا کلاز کی سفید داڑھی لاتی، یا پھر سفید چوہا، یا پھر سفید خرگوش، یہاں تک کہ بچہ روئی سی بھی ڈرنے لگ گیا اور رونے لگ گیا۔ اس بچے کے دماغ نے ہر سفید رنگ کو چوہے کے ساتھ ایسوسیٹ کر لیا، اور چوہے کو اس چوٹ کی اچانک آواز سے ڈرنے کے ساتھ ایسوسیٹ کر لیا۔ دوستو، اس تجربے سے یہ ثابت ہوا کہ کئی چیزوں کے بارے میں ہمارا معاشرہ ہمارے اندر خوف اور ڈر کریٹ کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، حالانکہ حقیقت میں ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ ہم مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ایسا ہی کیا گیا، ہمارے اندر ایسا ڈر اور خوف کریٹ کیا گیا جو حقیقت میں ہے ہی نہیں۔ کئی ایسے سوال جو پوچھنا منع کیے گئے، کئی ایسی وضاحتیں جو دینا منع کی گئیں، کئی ایسی تھیوریز کے بارے میں بات کرنا منع کیا گیا اور ان کو دین اسلام میں ممنوع قرار دیا گیا، حالانکہ اسلام میں اس کے بارے میں کہیں بھی منع نہیں ہے، نہ ہی قرآن میں منع ہے اور نہ ہی صحیح احادیث میں منع ہے۔ بس ایک مصنوعی ڈر پیدا کیا گیا کہ ایسا کرنا منع ہے، ویسا سوچنا منع ہے، اور ایسا نسل در نسل چل رہا ہے، اور کئی نسلیں ان سوالوں اور ان چیزوں کے بارے میں ڈر کی وجہ سے سوال ہی نہیں کر پائیں جو حقیقت میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا۔ اور تصوف کے نام پر کئی چیزیں ایسی پیش کی گئیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے، اور ان کے بارے میں سوال کرنا کمزور ایمان کی علامت سمجھا گیا۔ حالانکہ چند مخصوص چیزیں جن میں غیب کی باتوں پر ایمان، جیسے فرشتے، تقدیر، خود اللہ تعالیٰ کی ذات، ان کے بارے میں ٹھو لگانے سے منع کیا گیا ہے، مطلب ان کو سمجھا جا سکتا ہے لیکن ان کی حقیقت تک نہیں پہنچا جا سکتا، جبکہ ان کے بارے میں بھی کم سے کم سوال کرنے سے کہیں منع نہیں کیا گیا ہے۔ ایسے ہی سوال، ایسی ہی وضاحتیں اور ایسی ہی تھیوریز جو مصنوعی طور پر ہمارے مسلم معاشرے میں ممنوع قرار دی گئی ہیں، ان پر میں اسی چینل پر بات کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی میرا ساتھ دیں گے اور اس اندھی تقلید کو چھوڑنے میں اور اس معاشرے میں موجود مصنوعی ممنوع زون میں قدم رکھنے میں آپ میرا پورا ساتھ دیں گے۔ دوستو، ویسے تو میرا ذوق اور میرا میدان تحقیق کیا ہے، جو آپ میرے چینل کا وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو تو بس اہمی بنا دی، امید ہے یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اور کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ایک وقت تھا جب مسلمان سوال پوچھتے، اور اسی وجہ سے کئی سو سال تک گولڈن ایج رہا مسلمانوں کا، اور مسلمانوں نے پوری دنیا پہ رول کیا اور پوری دنیا کو لیڈ کیا، اور آج ہمارے حالات اب سب کے سامنے ہیں۔